اب پاکستان کو جام کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. یہ اگر ریل کی پٹری اور موٹر وے بند کریں گے تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کی زندگی میں خلل ڈالنے ان کو بالکل بھی نہیں دیں گے. اور میں آج میری درخواست ہے, میں خیبر پختونخوا کے عوام سے ملتمس ہوں اور ان سے مخاطب ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی کال آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور پیسے کھا رہے ہیں اور وہاں سے وہ مراعات لے رہے ہیں, مراعات یافتہ کوئی طبقہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا, جو ان کے وزیر ہیں, جو ان کے مشیر ہیں, جو ان کے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, جو ان کی جماعت کے عہدیدار ہیں, جن کو گھر بیٹھے سرکاری وسائل, سرکاری پیسے, سرکاری فنڈنگ یہ سب کچھ ملتا ہے, ہم نے ان کی کال کو رد کرنا ہے. اور ہم وہ سڑک عوام کی طاقت سے کھلوائیں گے. عوام جائے گی, سڑک بند ہوگی تو پبلک کھولے گی, ریل بند ہوگا تو پبلک جا کے ان کو ہٹائے گی. جلسے کرتے ہیں, شوق سے کریں, سرکاری پیسوں سے یہ جتنا یہ لوٹ رہے ہیں وہ اس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پتہ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ ہوا ہے اور یہ گئے تھے دورہ ہزارہ پر, تو وہاں پر لوگوں کی دلچسپی یہ تھی ان کی موومنٹ میں, جو یہ فوڈ سٹریٹ موومنٹ ہے, اس میں اتنی ہی دلچسپی تھی کہ جیسے ہی یہ اترے ہری پور کے انٹرچینج پر تو ان کے پاس ٹوٹل 60-70 لوگ تھے. وہاں سے کانگڑا گئے تو وہاں پر ان کے پاس ٹوٹل کوئی 300-350 لوگ تھے. جہاں پہ ان کا جلسہ تھا وہاں پہ ٹوٹل 700-800 لوگ تھے. ان لوگوں کو بٹھا کر, ان کی گاڑیاں ساتھ لے کر ان کو یہ لوگ چلے گئے ایبٹ آباد میں. انہوں نے 1000, 2000, 1500 لوگوں کا جلسہ کیا اور اس کے بعد یہ لوگ گئے ہیں ایبٹ آباد سے منسیرا, اور ان تمام لوگوں کو, تمام یہ 300-350 گاڑیاں جو تھی, اس میں سرکاری پیٹرول بھروایا گیا. سرکاری پیٹرول آپ اندازہ کریں لاکھوں روپے یوں اڑا دیتے ہیں. یہ پیسے آپ کے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ہیں. یہ سرکاری وسائل, سرکاری مشینری یہ ریاست کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ان کا کہنا کیا ہے, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے قیدی کو چھوڑ دو, ہمارا قیدی ایسے ہی چھوڑ دو. کیوں؟ یہ کوئی ننے کی دکان ہے؟ یہ کوئی نیلام گھر ہے؟ یہ کوئی مطلب کوئی مذاق ہے کہ آپ آئین کو بھی بھول جائیں, دستور کو بھی بھول جائیں؟ ایک بندہ جس کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنائی گئی ہے عدالت نے, 14 سال قید بامشقت, القادر ٹرسٹ کی زمینیں وہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے نام پہ ٹرانسفر کیسے ہوئی؟ مطلب آپ ملے ہوئے ہیں بند لفافوں میں, آپ نے جو کرپشن کی تھی تو وہ تو قوم کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب خیبر پختونخوا کے عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے پشاور کی یونیورسٹی کیوں بند ہو رہی ہے. وہاں کے جو پیوٹا ہے, تنظیم ہے جو پروفیسرز کی, اساتذہ کی, انہوں نے اپیل کی ہے. وہ آئے روز اپنی فریاد کرتے ہیں, اپنی بپتا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی بند ہو رہی ہے, یونیورسٹی کولیپس ہو رہی ہے. وہ یونیورسٹی جس نے, جو پاکستان بننے سے پہلے کی جس کی تاریخ ہے, وہ دیوالیہ ہو گیا ہے. یہ یونیورسٹیوں کو بیچنے پر تلے ہوئے. یہ لوگ اداکاری کرنے کے لیے صرف بیٹھے ہوئے, اداکاری کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہسپتال اپنی زوال کے عروج پر پہنچ گئے ہیں. صحت کارڈ جس میں 20% فائدہ صرف عوام کو ملتا ہے اور 80% اس کے پیسے وہ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. 363 ارب روپے انہوں نے اسکولوں پر لگائے اور 60% یہ کہتے ہیں ہم نے نظام تعلیم پہ خرچہ کیا ہے, اور 60% طلبہ جو ہیں وہ فیل ہو گئے. یہ نظام تعلیم ہے. وہ مثالی پولیس کا جو یہ کریڈٹ لیا کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک مثالی نظام پولیس ہم نے نافذ کر دی ہے, پولیس سے سارے اختیارات لے لیے. اب ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ان کے وزیروں, مشیروں اور ان کے ایم پی ایس کے کہنے پر ہوتی ہیں. پولیس پولیٹیسائز ہے, تمام ادارے پولیٹیسائز ہیں, سیکٹریوں کی سیٹیں بکتی ہیں, وزارتیں بکتی ہیں, ایوری تھنگ از فار سیل. خیبر پختونخوا کی ہر چیز, سب کچھ برائے فروخت, ایک کاروبار ہے.
منشیات کی سمگلنگ کی سرپرستی، یہ واحد حکومت ہے جو خیبر پختونخوا میں ایسی حکومت بنی ہے جس میں منشیات کی سمگلنگ سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ آپریشن کے نام پر، وادی تیرا کے نام پر 4.5 ارب روپے لے کر اس میں 1.5 ارب روپے ابھی تک انہوں نے تقسیم نہیں کی، اور 3 ارب روپے انہوں نے اپنی فوڈ سٹریٹ موومنٹ کے لیے رکھ لی ہے۔ اندازہ کریں، دس از واٹ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا گزشتہ 13 سال سے اپنی تباہی بربادی کی طرف رواں دوا ہے۔ ایک وزیر صاحب ہمارے ساتھ ٹی وی پر بیٹھے تھے، پرسوں ایک سینیٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں ہمیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، وہ ہم سے ڈیولپمنٹ مانگتے ہی نہیں ہے، ان کو یونیورسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا اسکول کالج سے ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اسپتال نہیں چاہیے، ان کو صحت نہیں چاہیے، ان کو سڑک نہیں چاہیے، ان کو طلبہ کو کوئی اسکالرشپس نہیں چاہیے، نوکری نہیں چاہیے، روزگار نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں وہ 804 کا نعرہ لگانے کے لیے اور اس کے لیے وہ بےتاب ہے، اور یہی ان کی منزل ہے، اور اسی پہ وہ گزارا کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ۔ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ جو شدت پسندی، انتشار اور شرارتوں بھری یہ کال انہوں نے 8 تاریخ کو دے رکھی ہے، ہم نے مل کر اس کو ناکام بنانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی اس کال کو ہم ناکام بنائیں گے۔ ہم تاجروں کے پاس جائیں گے، ہم طلبہ کے پاس جائیں گے، ہم مزدوروں کے پاس جائیں گے، ہم دہقانوں کے پاس جائیں گے، کسانوں کے پاس جائیں گے، عوام کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے کہ ان کی باتوں میں مزید آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ترقی کے سفر میں خیبر پختونخوا، کبھی ہم دوسرے نمبر پر ہوا کرتے تھے، آج خیبر پختونخوا ترقی کے سفر میں باقی صوبوں کے ساتھ تقابلہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم 4تھے نمبر پر اور 5ویں نمبر پر آ چکے ہیں۔ اگر ہم گلگت بلتستان اور کشمیر کو بھی ساتھ ملا لیں تو بلوچستان ہم سے آگے ہے، پنجاب تو ہم سے بہت آگے ہے، سندھ ہم سے آگے ہے۔ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بیکاز وہ ایک صحیح اور درست سمت میں بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں صرف 800 چور کے نعرے لگ رہے ہیں۔ صرف جوتی پہ 800 چور لکھو، جانور پہ، قربانی کے جانوروں پہ 800 چور لکھو، اپنے کپڑوں پہ 800 چور لکھو، اور اسی کی تشہیر۔ تو یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا مستقبل نہیں ہے، یہ ہمارے پاکستانی عوام کا جو تحریک انصاف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ ان کا بھی مستقبل نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو درست کرنا یہ ہمارا اور آپ کا قومی فریضہ ہے۔ اب یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، یہ انتشار ہے، اور یہ وہ جتھا ہے جو پاکستان کے قومی اساس پر، جو 2 قومی نظریے پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو اپنی فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں، جن کو آج یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کے ثبوت تھے۔ ان کو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے سی ایم ہاؤس سے باہر نکلو تو ذرا اے پی ایس کے اسکول کا دورہ کر لو، تو میں ثبوت سارے مل جائیں گے۔ آپ ملے ہوئے ہیں، آپ دہشت گرد تنظیموں کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے، اور آپ بھی جس طرح وہ پاکستان کی وجود پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی طرح آپ پاکستان کے وجود پر حملہ آور ہیں، آپ پاکستان کے وقار پر حملہ آور ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ پاکستانی قوم کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری افواج، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم، ملک کی سیاسی قیادت، یہ سب ایک پیج پر ہیں اور عشق پاکستان سے لبریز اور سرشار ہیں، اور ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے غلیظ ایجنڈے کو، جنہوں نے اپنے بدبودار ایجنڈے کو عشق عمران کا نام دے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر 8 فروری کو عشق عمران کو عشق پاکستان سے شکست دیں گے۔ پاکستان کی ترقی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل، ایک ہرڈل بنی ہوئی ہے، اور ہم نے اس ہرڈل کو ہر طریقے سے ڈپلومیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹیولی، پولیٹیکلی ہم ان کو شکست دیں گے، اور اس میں ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے، پاکستانی عوام کا۔ بالخصوص میں پھر ذکر کروں گا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، ان نوجوانوں کا جن کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنایا گیا ہے، جن کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنا کر اغیار کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے۔
اپوزیشن لیڈر بھی ان کا بن گیا, سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر ان کا آ گیا, قومی اسمبلی میں بھی ان کا اپوزیشن لیڈر آ گیا ہے. یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے, ملک میں فسادات پھیلیں, لوگ مورچہ زن ہو, ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھائیں. ہم آپ کو آپ کی اس گیم میں, آپ کی اس شرارتوں میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا آپ کے ساتھ بھی وعدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف والوں سن لو, اور یہ ہمارا دو قومی نظریے کے ساتھ, قائد اعظم کی روح کے ساتھ, پاکستان کے اس سبز ہلالی پرچم کے ساتھ اور پاک سرزمین کے ساتھ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے دشمن جس بھی لباس میں ہوں گے, چاہے وہ سیاسی لبادہ اوڑھ کے چلے, چاہے وہ سیاسی نعرے لگا کر اپنے مذموم عزائم کی طرف کیوں نہ بڑھ رہے, ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے. آپ کسی بھی ایسی شرارتی پروگرام کا حصہ نہ بنے تو بہتر ہے, اور ان سے سوال کریں. یہ جو فوڈ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں, ان سے جا کے سوال کریں کہ وہ 50 لاکھ گھر کہاں پر کھڑے ہیں, وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں, وہ مدینے کی ریاست, وہ نیا پاکستان, وہ نیا خیبر پختونخوا, وہ جو آپ نے غریب اور امیر کے لیے ایک پاکستان بنانا تھا, وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی نقشہ ہی دکھا دو. یہ 9 مئی سے بات شروع کرتے ہیں, 9 مئی سے پہلے کی کوئی بات نہیں کرتے. اپنی پرفارمنس کی یہ کوئی بات نہیں سنائیں گے, نہ ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے. 4.25 سال آپ نے حکومت کی ہے اس ملک پر, پروگریس بتاؤ. 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہو, پروگریس بتاؤ. وہ لوگ جو ننگے پیر اسمبلی میں آئے تھے, جو فقرے تھے, آج وہ ارب پتی کیسے بن گئے, والی سوات کے محل کیسے خرید رہے ہیں. پشاور کے لوگوں پتہ کرو, معلوم کرو کہ پشاور کا پی سی ہوٹل کیسے بکا ہے, کس نے خریدا ہے. معلوم کرو یہ پشاور میں اتنی بڑی فارمیسی کی چینز جو بنی ہے, اس کا مالک کون ہے. معلوم کریں کہ یہ منشیات کی سمگلنگ میں کون انوالو ہے. یہ جو مردان میں زمین بکتی ہے, نوشہرہ میں بکتی ہے, پشاور میں بکتی ہے, 400 میں بکتی ہے, سوات میں بکتی ہے, اس کا خریدار صرف پاکستان تحریک انصاف کا کوئی موجودہ یا سابق وزیر کیوں ہوتا ہے. کرپشن, وہ پیسے جو انہوں نے بنا لیے, جو وہ مال جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ان کے پیٹ تو پھول چکے تھے, اب ان کے بینک پھولنے لگے ہیں, اب ان کے ذخیرے پھول چکے ہیں. کرپشن کے خلاف بول کر کرپشن کرتے ہیں, یہ انتشار کے خلاف بات کر کے یہ انتشار پھیلاتے ہیں. یہ جمہوریت کا نام لے کر جمہوریت پر حملہ آور ہوتے ہیں, یہ پاکستان کا نام لے کر پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں. کہتے ہیں فوج ہماری ہے. یہ فوج آپ کی اس طرح ہے. آپ روز شہداء کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ فوج کے خلاف دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملے ہوئے. دس از واٹ یو آر ڈوئنگ. تو کیا پاکستانی عوام کو یہ سب معلوم نہیں ہے؟ پاکستانی عوام کو یہ سب معلوم ہے. میرے خیال میں اب ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے, اور ہر گھر سے ہر بندہ اپنے بچوں کو بھی بتائے, سمجھائے, معاشرے میں یہ بات شروع کرے کہ پروگریس کوئی نہیں ہے, گورننس کوئی نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے. یہ لوگ صوبے کو تو برباد کر چکے ہیں, اب یہ پاکستان کو برباد کرنے پر تلے ہیں, اور ہم نے مل کے اس سازش کو ناکام بنانا ہے. آپ کی طاقت سے, عوام کی طاقت سے, جمہور کی طاقت سے, اور انشاءاللہ فکر اقبال اور فکر قائد اعظم محمد علی جناح کی طاقت سے ہم ان کو وہ شکست دیں گے کہ ان کی تاریخ بھی نہیں رہے گی. پاکستان زندہ باد اور ہمیشہ زندہ باد. کوارڈینیٹر اطلاعات برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی خان گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ